جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ شاید بہت سارے لوگ دیکھ کے ان کو جانتے ہوں، لیکن تعارف ضروری ہے پھر بھی۔ اکرم چودھری صاحب جو کڑی نگاہ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر ہمیشہ سے، اور کالمسٹ بھی ہیں، ایک کہہ لیں کہ سوشل ورک پہ بھی ان کا بڑا رول ہے، اور سب سے زیادہ پولیٹیکل پرسنالٹی بھی ہیں کسی حد تک۔ خاص طور پر بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اور خان صاحب کے بھی جو ترجمان تھے ایک وقت میں جب وہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، تو ان میں بھی ان کا شمار ہوتا، اور خان صاحب کی جو کہہ لیں کہ سٹرگلنگ کا وقت تھا، اور وہ ٹیم جو تھی اس کا بھی یہ حصہ تھے، اور پھر تھوڑا سا ناراض بھی ہو گئے، لیکن بہرحال انہوں نے کوئی اور پارٹی بھی نہیں جوائن کی، اور بطور ایک جرنلسٹ یا دوسرا جو معاشرتی ان کے پہلو ہیں شخصیت کے، وہ کام ان کا ابھی بھی جاری ہے۔ تو اب کیونکہ معاملات تھوڑے سے لگ رہا ہے کہ کہیں جھکاؤ کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو، لیکن بہرحال اس پہ اکرم چودھری صاحب جو کہ کچھ پس پردہ چیزوں کے بھی ان کو علم ہوتا ہے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ ابھی کا، جو تھینک یو۔ معاملات چل رہے ہیں، سیدھا مدعے پہ آئیں تو خان صاحب کی صحت، اور پھر ساتھ ہی اس سے پہلے ہی ڈیل اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں، تو آپ کے خیال میں یہ معاملات اگر ہیں تو کہاں تک پہنچے ہیں، یا ابھی شروعات ہے اور بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ بٹ صاحب سچ بولنا چاہیے جو آپ کے علم میں ہو، اور عمران خان جب تک سیاست میں موجود ہیں، اختیار میں ہیں یا بے اختیار ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں اپنے اپنے نقطہ نظر کے اوپر 100% قائم ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں پہ بھی فلیکسیبل ہوں گے، کیونکہ دونوں اپنے اپنی صورتحال میں کنونسڈ ہیں کہ ہم درست ہیں، اور جب تک کوئی 2 قدم پیچھے نہیں لے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پیش رفت میں کوئی پازیٹیو امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ کوشش اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے یہ خواہشات ہیں، اور میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں۔ 80% پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹ میں ہے وہ عمران خان کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتی۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سپیس، کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی مذاکرات، کوئی نہ کوئی سیاسی عمل آگے بڑھے، لیکن عمران خان اپنے نقطہ نظر پر 100% قائم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آخری آدمی ہوں گا جو نظریاتی طور پہ 2 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں، وہ سیاسی طور پہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ اور اسی طرح جو آج لوگ با اختیار ہیں یا اقتدار میں ہیں وہ بھی اپنے نقطہ نظر پر قائم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ تھوڑا سا لانگ پاسٹ میں چلے جائیں تو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو۔ پاکستان میں ایک وقت میں 2 جماعتی نظام ہوتا تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اختیار اور طاقت آگے پیچھے کبھی وہ آ جاتے تھے کبھی وہ آ جاتے تھے، لیکن بالآخر ایک مساق جمہوریت ہوا اور ان دونوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا۔ لیکن اس مساق جمہوریت نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے سیاسی کردار کو ختم کر دیا۔ وہ آج پاکستان میں اختیار میں ضرور ہیں، اقتدار میں ضرور ہیں، مگر ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ عوام انہیں سیاسی طور پہ قبول نہیں کرتے۔ نظریاتی طور پہ پاکستان مسلم لیگ کے بہت لوگ حامی ہو سکتے ہیں، میں بھی پاکستان کے 1947 کے نظریے کا حامی ہوں، میں قائد اعظم کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، بانی پاکستان ہے وہ۔ میں پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان کی فاؤنڈر جماعت سمجھتا ہوں، مگر آج کا سیاستدان اس نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اقتدار اور اختیار کے نظریے کے ساتھ ہے، اور جو سیاست ہوتی ہے وہ اختیار اور اقتدار کے نظریے کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے
کہ آپ اپنے ملک کو, اپنی ریاست کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھا خان صاحب قائم ہیں اپنی بات, جی 100% قائم ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ تو کسی بھی لیڈر کے لیے بہت بڑی یہ چیز ہوتی ہے, یعنی ایک سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے. اسٹرانگ پوائنٹ ہے بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان اپنے نظریے پہ قائم ہے ایون دین کہ پاکستان میں پی ٹی آئی سمیت 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط نقطہ نظر پر کھڑے ہیں. پاکستان میں یا دنیا بھر میں سیاست جو ہے وہ پاسبلٹیز کا نام ہے. اٹ از اے آرٹ آف پاسبلٹیز which not seems to be possible. اگر آپ ایسی پاسبلٹیز بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو ناممکنات ہیں تو آپ سیاستدان نہیں ہیں. اس کو میں کوئی یو ٹرن یا کوئی زگ زیگ نہیں کہتا ہوں. آپ کا آرٹ ہی یہ ہے, آپ کی ڈپلومیسی, آپ کی پولیٹیکل وزڈم یہ ہے کہ آپ ایک ناممکن کو ممکن صورتحال میں کنورٹ کریں. آپ کی اطلاعات ایک تو یہ ہیں قائم ہیں, کیا کوئی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کوئی ایک حریف تھوڑا سا دونوں ہی چلیں لچک دکھا لیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ دونوں ہی فریق کوئی لچک نہیں دکھا سکتے. میں اگر آپ اس کو میرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پسپائی ان کی ناکامی قرار پائے گی. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ماحول ایسا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس پہ ٹرولنگ اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی پی ٹی آئی کے سارے وہ ڈرتے رہتے ہیں, فکر لگی ہوتی ہے جی سر, اندر سے وہ کہتے ہیں مذاکرہ, لیکن وہ باہر آ کے تو وہ گفتگو نہیں نہ کرتے. تو اب میرا نہیں خیال ہے, ہاں اگر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں نا تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید کے پی کے کی حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ سسٹم کا حصہ رہنا ضروری اور مجبوری ہے. ہاں وہ اب کر گیا, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کیا آپ ود ان اگر چلیں, وہ خان صاحب ادھر ہی ہیں, وہ قائم ہیں, لیکن دوسرا اگر پہلو دیکھیں تو گورنمنٹ کے مسائل بھی, معیشت ہے, اب دہشت گردی پھر دوبارہ بڑھ گئی ہے, تو وہ مسائل حل نہیں ہو رہے, تو کیا گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بٹ صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی محمود خان اچکزئی جو ہے, کیا وہ آج تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی ہے اس نے؟ ظاہری طور پہ تو یہی ہے, ظاہری طور پہ بیان ہی دیے نا, لیکن کھڑے تو ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوئے. تو یہی بدقسمتی ہے, جب آپ کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو تو آپ پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھ نہیں پائیں گے. اور ابھی بھی وہ میاں صاحب کی مرضی سے چلتے ہیں, جو انہوں نے نواز شریف نے کہا مذاکرات. میاں صاحب کی مرضی سے نہیں چل رہے, وہ سب کی مرضی سے چل رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. میں اسے اس طرح سے پرسیو کرتا ہوں. سب کوئی خوش کرتا, خان صاحب کو خوش رکھ رہے ہیں, خان صاحب کو بھی خوش رکھ رہے ہیں. کل جو انہوں نے فوج کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ 4 اضلاع کی فوج ہے, ہمیں شرم آنی چاہیے وہ اسٹیٹمنٹ سنتے ہوئے بھی. کہنے والے کو تو شرم نہیں آئی, آئی ایم سوری, لیکن پاکستانیوں کو بھی شرم آنی چاہیے اگر ہم یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو اپوزیشن لیڈر بھی رکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ہمیں اس نقطہ نظر پر غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے ریاست ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, اور پاکستان کے ادارے ہیں. چند شخصیات سے اختلاف, پوری فوج کو آپ متنازع بنانے کی کوشش کریں. اتنے سونے جوان وہ جانے دے یعنی یہ جو لوگ خون دیتے ہیں وہ کسی شخصیت کے لیے دیتے ہیں, وہ اپنی دھرتی کے لیے دیتے ہیں. ان کے ماں باپ, بہن, بھائی, بیوی, بچے نہیں ہوتے کیا؟ ان کو پیچھے کی فکر نہیں ہوتی, تو ان کی قربانیوں کو ضائع کرنا. آپ یہ تو نہ کہ نا آپ, تو میرا خیال ہے کہ ایون خان صاحب ایسی بات نہیں کرتے, وہ کوئی بھی پاکستانی نہیں کر سکتا, کوئی بھی پاکستانی نہیں کر سکتا. کوئی ایک ذی شعور انسان جو کسی بھی ریاست میں رہتا ہو, پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پھر کیسے نہیں ہے نا. ان کو کسی نے اس وقت راضی کرنے کے لیے انہیں یہ کہنا ضروری تھا, انہوں نے وہ کہہ دیا. وہ 2 گھنٹے بعد ایک نئی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, 4 گھنٹے بعد اور دے دیں گے. جیسے خان صاحب کا کہا جی کوئی بیمار اتنے نہیں ہے, بعد میں صفائیاں دیتے رہے کہ, تو بعد میں انہیں وہ بیمار نظر آنے لگ گئے. انہیں صورتحال کا اندازہ نہیں تھا کہ اندر کیا خواہشات چل رہی ہیں. یعنی خواہش عمران خان کی نہیں ہے, خواہش پی ٹی آئی کے اکابرین کی ہے. یعنی جو لوگ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم احتجاج کی سیاست سے ناکام ہو اچھا گئے سر، ہیں۔ سوال وہ یہ تھا، ادھر ہی سوال ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کے اندر تبدیلی تو مجھے تو نظر آتی ہے، ہاں، مجھے تو نظر آتی ہے، اور میں اسے اور طرح سے دیکھوں، میں شاید آج ایکسپریس کر ہی دیتا ہوں۔ مجھے پارلیمنٹ کے اندر ایک قومی حکومت کا وجود نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین اپنے لیڈر کو کنونس نہ کر سکے تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر تمام ایسے لوگ جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون سمیت تمام چھوٹی سیاسی جماعتیں کسی کنسنسس پر پہنچتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کو ایسے سیاسی عدم استحکام کے ماحول میں آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ آپ نے دیکھا اصل خبر اینڈ پہ انہوں نے بتا دی، اور یہ تجزیہ نہیں ہے، ہم چوئی صاحب کو جانتے ہیں، یہ ان کی خبر ہی ہوتی ہے۔ اور قومی حکومت یعنی وہ ود ان پارلیمنٹ تبدیلی وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب بھی اپنی بات پر قائم ہیں، اگرچہ پی ٹی اے کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب واقعی ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ جو انہیں آفرز ہو رہی ہیں یا ہوں گی کہ آپ آ کے خاموش ہو جائیں، جیسے میاں صاحب ہوتے رہے ہیں یا زرداری صاحب کا بھی۔ تو لہٰذا ابھی تک تو وہاں پر تو اسی طرح وہ صورتحال ہے، خان صاحب کھڑے، لیکن گورنمنٹ کی بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، وہاں بھی یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج پہلی دفعہ اکرم جوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مہینے میں ایک دفعہ ضرور انشاءاللہ ان سے انفارمیشن لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ تھینک یو۔